ایک دفعہ میں گزارش کروں گا تھوڑے تھوڑے آگے تشریف لے آؤ، درود پڑھتے پڑھتے آ جاؤ۔ تھوڑا ٹائٹ کر دے، ادھر ٹائٹ، بس ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطاہرین واولادہ المعصومین، فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل معین حتی تسکنہ ارضاک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام، اشف صدر الحسین علیہ السلام، بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، مالک ارض و سماء، انتہائی کمزور بندے تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ خالق، جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے کیے گئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، ہمیں ان ہستیوں کو ماننے کے ساتھ ان ہستیوں کی ماننے کی بھی توفیق عطا فرما۔ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ حق جو رسول چاہتے تھے اتنا ادا کرنے کی توفیق دے، دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ حیدری یا علی، پروردگار عالم، مالک کون و مکان، دل کی آنکھیں کھول دے۔ خالق، تو نے قرآن میں کہا ہے جو دنیا میں دل کا اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا۔ خالق، دل کی آنکھیں کھول دے، کم از کم اتنی کھول دے، ہم تو کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں، مرنے سے پہلے یہ بھی کہہ دے تو ہمارا ہے۔ خالق کونین، ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے، تبرک، نیاز، لنگر، گھر میں جو کچھ کھائے، پروردگار سب کچھ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ورثہ سادت و مومنین جن کی وجہ سے آج ہم بیٹھے ہیں، خالق جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو۔ پروردگار، قبولیت کا ٹائم ہے، یقیناً تو نے کچھ گھڑیاں رکھی ہیں، یہ تمام مومنین کے ہاتھ بلند ہیں، لائیو چل رہی ہے، جہاں جہاں مومنین سن رہے ہوں گے انشاءاللہ سب مل کے آمین کہیے گا۔ خالق، جب تیری حجت کا ظہور ہو کوئی علی والا پیچھے نہ رہ جائے، سب سردار کے قابل بن جائیں۔ پروردگار، ہمیں فیصلے کرنے کی بجائے امام پہ فیصلے چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کون و مکان، اس پورا شعب دور میں سادات و مومنین کی بچیوں کی عزتوں کی محافظت فرما، امام کی کنیزوں میں شمار فرما، جو آئے بیٹھے ان کی جھولیاں خیر سے بھر دے، جو بے اولاد ہیں ماں باپ بننے کے لیے اولاد نہیں، صاحب الزمان کے لشکر کا سپاہی عطا فرما، جو بے گھر ہے امام کی انتظار کا عطا فرما، جو پریشان حال ہے برکتی یوم زمان سے خالق کونین پریشانی دور فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ آپ نے میرا انتظار کافی کیا، قدرتی لیٹ ہوتے ہوتے پہلے صبح گئے کانڈی والا آپ کے چنیوٹ سائٹ پہ، وہاں سے پڑھ کے سیدھا موٹر وے سے پہنچے عبدالحکیم مولا کے کرم سے، وہاں سے پڑھتے پڑھتے آپ کے پاس آپ سے پڑھ کے پھر لاہور سرکار کا۔ جی مہربانی برادر محترم، خدا کی قسم میری مہربانی نہیں، اسی کی ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ مہربانی مہربانی مہربانی، میرا کوئی احسان نہیں بانی پہ، آپ پہ، علاقے پہ، کسی پہ کوئی احسان نہیں، بلکہ ہم سب پہ اس کا احسان ہے جو ہے تو ہم ہیں۔ شاباش، میں شکر گزار ہوں، مہربانی۔ حیدری برادر محترم، علی علی علی، برادر محترم نے میرا تعارف کرایا کہ سید کا جملہ اچھا لگتا ہے کہ جن کے پاس علی برائے فروخت نہیں ہے۔ مجھے قسم اس مقدس ممبر کی، با کمال ذکر کی، ذکر میں موجود تخلیق کائنات نہیں بلکہ وجہ کائنات خاندان کی، سب کی اتنی بڑی قسمیں کھا کے جا رہا ہوں۔ خدا کی قسم علی ہے ہی اتنا قیمتی، پیسوں میں نہیں بکنا چاہیے۔ مہربانی 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 مہربانی، بہت شکریہ حضور، مہربانی حضور، مہربانی حضور۔ آپ کے کیا کہنے ہیں، آپ کی معیار سماعت کے کیا ہے؟
پیسے نہ وعدہ ٹوٹ جائے گا نہ پیسے تیری مہربانی مولا تینوں خوش رکھے میں بسم میں مولا تینوں خوش رکھے پیسے نہ اتنی سے بالکل پیسے نہ وعدہ ٹوٹ جائے گا مہربانی حضور مہربانی حضور اس مقدس ذکر کی قسم یا علی پیسے آتے برے نہیں لگتے کس کو لگتے ہیں بندہ خراب پتی بھی ہو کوئی لے جائے چھوڑتے نہیں پر کربلا کچھ اور کہتی ہے میں نے کربلا کو دستک دی میں نے کربلا سے پوچھا تو کیا چاہتی ہے صدیاں ہو گئی تیرا ذکر کرتے 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 کہتی بس میں ایک چیز چاہتی ہوں اگر دے سکے میں نے کہا کیا کہا میں لالچی کو قبول نہیں کرتی شاباش شاباش مہربانی حضور مہربانی میں لالچی کو قبول نہیں کرتی میں لالچی کو چھٹی دیتی ہوں کوئی بھی ہو کہیں کا بھی ہو کسی چیز کا بھی لالچی ہو چھٹی دیتی ہو دے دیتی ہو کربلا کی مٹی چاہیے لے جا کفن چاہیے لے جا جنت چاہیے لے جا جو جو مانگنے دیتی ہوں میں نے کہا کربلا تو کیا چاہتی ہے یہ تو ہم ہیں نا چاہتے ہیں یہ مل جائے یہ مل جائے کہتی ہے میں چاہتی ہوں کوئی آئے پتہ نہیں کیسا ہو جائے تو ہور بن کے جائے اللہ کرے کسی کو مہربانی یہ ہے مقصد یہ ہے حیدری میں چاہتی ہوں مہربانی میں چاہتی ہوں ریت امام کے مزاج بدلیں سوچیں بدلیں جو میں دینا چاہتی ہوں وہ لینا کوئی نہیں چاہتا جو یہ لینا چاہتے ہیں ہم وہ بھی دے دیتے ہیں قسم سلطان کے ذکر کی کربلا لالچی قبول نہیں کرتی کوشش کیا کرو اس گھر سے متعلق کوئی کام بھی کرو شکریہ ادا کیا کرو مجلس کراؤ شکریہ مجلس پہ جاؤ شکریہ لنگر پکاؤ شکریہ لنگر کھلاؤ شکریہ امام برگاہ بنواؤ شکریہ مہربانی احسان نہیں میں نے امام برگاہ بنوایا ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی کہنے لگے شاہ جی میں نے 4 کنال امام برگاہ کو دی ہے میں نے کہا تیرا کہنا اس وقت بنتا ہے جب تو پیچھے سے لایا ہو وہی کیا بات ہے وہی کیا بات ہے مہربانی یار کوئی لایا ہم میں سے پیچھے سے نہیں یہ ان کا کرم ہے یہ ان کی عطا ہے یہ ان کا شکریہ انہوں نے قبول فرمایا اس لیے کبھی بھی اس گھر کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا بلکہ مجلس سے باہر جاؤ کو پوچھے کہاں گئے تھے یہ نہ کہنا میں گیا تھا کہنا امام نے بلایا تھا شاباش 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 بہت شکریہ حضور مولا نے بلایا تھا مولا نے مجھے اس قابل بنایا تھا میری اوقات ہی نہیں تھی تو نے بڑا امام برگاہ نہیں انہوں نے اپنا گھر مجھ سے بنوایا ان کی کریمی ہے اس دفعہ تو نے 10 دے کے پکوا لی نہیں میرے کو پیچھے سے ان کا کرم ہے انہوں نے مجھے اس قابل بنایا انہوں نے میرے ہاتھوں سے تبرک اپنا صدقہ پکوا کے اپنے چاہنے والوں کو کھلایا مہربانی نوجوان مولا تجھے خوش رکھے خیر سے رہو مہربانی یار اصل میں ان کا قصور بھی نہیں کیا کریں ممبر پہ کٹھے جو بھکاری ہو گئے ایک میں بات سخت کر کے جا رہا ہوں بہت شکریہ حضور قسم اس مقدس ممبر کی میں بات پتہ نہیں کیوں قسمیں اٹھا رہا ہوں اٹھاتا نہیں ہوں ہم سب لوگ کونیوں کے بل چل کے بھی حسین بتانے آئے پھر بھی حسین کے مقروض ہے میں حقیقت بات بتا کے جا رہا ہوں یقین کیجئے مہربانی حضور والا بہت شکریہ حضور والا حیدری ہم بادشاہ کے مقروض ہیں بنتا ہی نہیں میں اس کے پاس آیا ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے گئے کہیں آ جاتے ہیں ابھی ڈاکٹر صاحب کے پاس میں آیا ڈاکٹر صاحب نے جاتے جاتے مجھے کہا شاہ جی یہ نیاز ہے لفافہ نیاز نہیں میں ڈاکٹر صاحب کو کہوں گا جو 19 سال پہلے بانی کو کہا تھا ڈاکٹر صاحب یہ نیاز نہیں ماں سے پوچھو کیا کہا تھا پہلا لقمہ کھلا کے نظر اللہ یہ نیاز نہیں مہربانی یہ نیاز نہیں اللہ اکبر ایک بات مشکل سے کرنے لگا ہوں اور بڑے آرام سے کرنے لگا ہوں تاکہ آپ کے کانوں تک نہ صرف پہنچے بلکہ دل کے کانوں میں سما جائے یہ ہم لوگ جاتے ہیں کربلا کفن لینے حضور غور فرمائیے گا واجب علیہ السلام ہم جاتے ہیں کربلا کفن لینے
بات کر کے آ جائے نا، میں پھر بات کرتا ہوں. دوست ادھر دیکھنے لگے. کوئی بات نہیں، اب درود کا تحفہ آل محمد کی بارگاہ پیش کرو. کوئی بات نہیں، کوئی ضروری بات ہوگی. میں نہیں پریشان ہوتا، نہ میں بچوں سے، نہ میں ایسی چیزوں سے. ہر مومن کی عزت کیا کرو، فیصلے مولا پہ چھوڑو، بالکل کسی پہ انگلی نہیں اٹھانی. جیسے لوگ کہتے ہیں شاہ جی ان کو اور میرا تو عقیدہ ہی نہیں ملتا. میں نے کہا پھر مرنے کے بعد ایک وصیت کرنا، قبرستان علیحدہ بنوانا. بھئی کیا بات ہے یار، کیا بات ہے یار، مہربانی یار، مہربانی حضور، مہربانی حضور. پھر مرنے کے بعد قبرستان علیحدہ بنوانا. سونا بھی کٹھے ہے، اور مرنے کے بعد کٹھے ہوتے ہو، زندگی میں کٹھے ہو جاؤ نا. مطلوب بھائی بیٹھے ہوں گے. میں ایک خوبصورت تحفہ مطلوب بھی ہے آپ کے لیے، لاہور والوں کے لیے جو آئے ہوئے ہو، اور دوستوں کے لیے جو بیٹھے ہو، خصوصاً دینے لگا ہوں. ہم جاتے ہیں، حضور میری طرف دیکھیے گا، ہم جاتے ہیں کربلا کا پھل لینے، لیکن عشق کربلا کچھ اور کہتا ہے. ابھی تک میرے مطالعے میں نہیں آیا. آپ میں سے کسی کے مطالعے میں ہو تو میری ضرور مدد فرمائیے گا. کون سی بات جو میں اب کرنے لگا ہوں؟ سرکار نے شب عاشور، حسین بادشاہ نے شب عاشور، بادشاہ معظم نے شب عاشور، آقا مکرم نے شب عاشور، زمانے کے ہادی نے شب عاشور، ایک وقت میں ایک جگہ ہو کے ہر جگہ موجود نے شب عاشور. کوئی اہل سنت بیٹھا ہوگا ادھر؟ ہیں بیٹھے ہیں بہت زیادہ. اللہ خوش رکھے آپ کو میری اس بات سے. اگر آپ کا اتفاق نہ ہو رہا ہو، میں ایک چھوٹی سی دلیل پیش کر دیتا ہوں. دعویٰ میں کر گیا، ایک ہو کے ہر جگہ موجود. اللہ کا عدل ہے، خالق نے کسی کو وقت معلوم تک مہلت دی تھی بھٹکانے کی. بے مہربانی، میں پہاڑ جتنا وزنی دلیل دے کے جا رہا ہوں. مہربانی، خدا عادل ہے نا، وقت معلوم تک کی مہلت دی تھی بھٹکانے کی. اس نے بھی کہا تھا میں بیٹھوں گا تیری مخلوق کو بھٹکاؤں گا. آگے پروردگار نے بھی بڑے فخر سے کہا جا بھٹکا، پر میرے والے تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے. بہت خوبصورت حضور. علی 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 یا علی. شاباش بیٹا، مولا خوش رکھے بیٹا، شاباش میرے بچے. ان کو روکا نہ کرو. بچے چھوٹے چھوٹے کھڑے ہو کے نعرے لگے، ان کا حوصلہ، یہ تمہارا مستقبل ہے. شاباش. اور یقین کرو ہم جو بچپن میں بیٹھ کے سنتے تھے آج تک نہیں بھولا. یہ دوست بیٹھے ہیں، آپ بھی تشریف فرما. حضور میں چھوٹا سا تھا، جتنا ہوگا. ایک صاحب آئے ادھر، مودت پہ خمسہ پڑھا، مودت پہ خمسہ پڑھا. خمسے کے بعد ان سے جو طے ہوا تھا اس میں سے 5000 کم ہو گئے. بڑی پرانی بات ہے، 5000 کم ہو گئے. وہ صاحب کھڑے ہو گئے، نام نہیں لوں گا، اپنے گھر کی بات ہے، اشارہ ہی دوں گا. لو جی کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جی پہلے پیسے پورے پھر جاؤں گا. چھوٹا سا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے. جب میں نے ورک گردانی شروع کی اس گھر سے، میں نے توفیق شعور عرض کی تو جو عطا ہوا وہ یہ تھا 5000 کم. جو بھی ڈیل ہوئی بتا رہے ہیں مودت. اچھا نہیں لگتا، مودت ہاتھ پھیلانے کو نہیں، ہاتھ اوپر رکھنے کو کہتے ہیں. مہربانی 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 مہربانی. مودت ہاتھ پھیلانے کو نہیں کہتے، مودت ہاتھ اوپر. یہ جیسے کہتے ہو نا لبیک، یہ مودت ہے. لبیک کا مطلب ہے میں حاضر، تو آرڈر لگا، میں حاضر، تو حکم کر، میں حاضر. یہاں میں مودت سکھانے کے لیے ایک چھوٹی سی بات. بیٹا آپ نے غور کرنی ہے، میرے بچے جو چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہو نا، یہ بڑا کام آئیں گے بچوں. حضور آپ کا اسم گرامی صابر حسین برادر محترم، برادر عزیز وقار صابر صاحب بیٹھے ہیں. ہو سکتا ہے کہیں ملاقات ہوئی ان کی، میں نے ان کی زیارت کی، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن چونکہ میرے سامنے بیٹھے انہوں نے اتنا بڑا تعارف کرا دیا. حالانکہ تعارف کے لائق وہ ہے جو بے داغ ہے. مہربانی مہربانی، وہ ہمارے زمانے کی حجت ہے. تعارف انہی کا ہونا چاہیے. لیکن دکھ میں صابر کون سے دکھ بیان کروں. دکھ یہ ہے اشتہار چھپتا ہے،
جو وجہ تعارف ہے اس کا نام اتنا چھوٹا سا، زیر سرپرستی قائم آل محمد، ہم جیسے نااہلوں کے نام اتنے بڑے۔ شاباش شاباش، یہ میرا درد دل تھا جو میں کہہ گیا، مہربانی حضور۔ ہم جیسے کتابوں کی، بہت شکریہ، کتابوں کی بساکھیوں کا سہارا لے کے چلنے والے، ہمیں کیا پتا حقیقت ہے کیا، ہم نے تو کتابوں سے سیکھا۔ ہم جیسوں کے نام اتنے بڑے بڑے، جس کے زیر سرپرستی اس کا نام اتنا چھوٹا۔ صابر بھی دکھ والی بات ہے نا، افسوس والی بات ہے، یہ ٹرینڈ بھی چینج کرنے کی بات۔ بھائی صابر آپ کا شکریہ، آپ نے ایک بہت بڑی مشکل میری آسان کر دی۔ کوشش کرو، اعلان کر کے جا رہا ہوں جنگ کی سرزمین پہ، لکھ چھوٹے نام سب کے، مجھ سمیت صاحب کا نام بڑا لکھ، کوئی آئے نہ آئے 14 تو آتے ہیں نا۔ مہربانی مہربانی جبان، بسم اللہ حضور، مہربانی حضور، مہربانی حضور۔ آپ کی کیا بات ہے، آپ کے معیار سماعت کی کیا بات ہے، کوئی نہ آئے نہ آئے 14 تو آتے ہیں نا۔ تھوڑا سا یہ ٹرینڈ سیٹ کرو، آدھے اشتہار میں سرکار کے لقب لکھو، زیر سرپرستی حجت دوران، شریک القرآن، خلیفۃ الرحمن، آیت اللہ العظمی، سلطان معظم، خلیفۃ الرحمن، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، اس ممبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی زلفوں کا لکھواؤ، مہربانی حضور، سرکار کے القاب طاہرہ لکھواؤ۔ کتنا دکھ کی بات ہے، جو ہے تو ہم ہیں، جو ہے تو یہ ذکر ہے، جو ہے تو جلوس ہے، جو ہے تو مجالس ہے، جو ہے تو عباس کا علم سر بلند ہے، ذکر حسین جاری ہے، کوئی ہے تو ہے۔ میں ان سے بالکل مخاطب نہیں ہوں جو یہ کہتے ہیں میں 250 سال سے، 300 سال سے، 200 سال سے، 150 سال سے میں مجلس کرا رہا ہوں یا ہم مجلس کرا رہے ہیں، میں ان سے مخاطب نہیں ہوں۔ جو میں کرتے ہیں نا، میں ان سے مخاطب نہیں ہوں۔ میں ان عاشقوں سے مخاطب ہوں جو کہتے تو ہے تو سب کچھ ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے سید کوئی علمی دلیل دے جاتے تو بڑا اچھا رہتا۔ میں نے کہا کس حوالے سے؟ کہنے لگے آپ کہتے ہیں نا کوئی ہے۔ میں نے کہا میں تمہیں دکھاتا ہوں، تاریخ میں بڑے بڑے قتل ہوئے، یقین کرو بڑے بڑے قتل ہوئے، کچھ عرصہ یاد رہے پھر بھول گئے۔ حسین کا قتل بھلایا نہ جا سکا، ان کے وارث نہیں تھے، حسین کا وارث موجود۔ شاباش شاباش شاباش، مہربانی حضور، مہربانی۔ اس لیے آدھے اشتہار پہ سرکار کے القاب ہونے چاہیے۔ کوئی آئے تو بسم اللہ، نہ آئے تو بسم اللہ، کچھ نہیں ہوتا یار، کیا ہو گیا؟ کوئی آئے گا تو مجلس ہوگی، نہیں 14 آ جاتے ہیں مجلس ہو جاتی ہے۔ ان کو بھی ہاتھ باندھ کے عرض کر دیا کرو، آپ ہمارے لئے بہت قابل احترام ہیں۔ ایک سید ہمارے علاقے میں آیا تھا، جنگ میں امام نے بھیجا تھا، وہ ایک بات کر گیا، کوشش کرو دنیا میں مشہوری کا فائدہ نہیں، عرش پہ ہو جاؤ۔ میں نے معصوم کا فرمان پڑھا، مہربانی صابر صاحب، بہت شکریہ صابر صاحب، بہت شکریہ، پہنچانے کو سلام ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ہو ہمارا عاشق، ہو ہمارا شیعہ، ہو ہمارا موتی، ہو ہمارا منتظر، ہو ہمارا سچا سچا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، دنیا والے جانے نہ جانے، عرش والے بڑا جانتے ہیں۔ اور یقین کرو دنیا والے کیا کہ آج اتنا بڑا نام ہوگا، وہی تھوڑی سی اونچ نیچ ہوگی، کل کو یہی کھڑے ہوں گے، یہ تو تھا ہی۔ ان کے سامنے بڑا بننے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے ہے نا حضور،
بات ذرا مشکل تھی، میں کر گیا، لیکن آپ کی محبت ہے، آپ نے قبول فرمائی۔ بڑا کسی کے سامنے بننے کی ضرورت نہیں، بس مطیع بن جاؤ، اس کی آنکھوں میں بڑے ہو جاؤ گے۔ بندے کہیں گے سید جھنگ اس مقام پہ پہلی دفعہ آئے، اگر بڑے ہو گئے تو کوئی کمال بھی ملے گا؟ میں نے کہا ہاں، ڈاکٹر اقبال نے مجھے بتایا۔ حضور میری طرف دیکھنا، واجب الاحترام قابل قدر وہ جو بیٹھے، آپ نے میرے بچوں کو کچھ نہیں کہنا، بچے ہمارے اپنے، آپ آگے تشریف لیں میرے پاس، میں آپ کی زیارت کرتا رہوں، معصوم بچے ہیں، کوئی بات نہیں، بیٹھیں، آپ ادھر آ جائیں۔ میں نے کہا میں میری طرف دیکھیے گا حضور، آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، ان کا اور میرا معاملہ ہے، آپ نے میری طرف دیکھنا ہے۔ اچھا جی، سارے قابل احترام ہیں نا، قابل قدر ہے، لو جی اگر کمال آ گیا تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا ڈاکٹر اقبال سے میں نے پوچھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر ہم واقعتاً کمال پہ آ گئے، اگر اس نے پہچان لیا تو کیا ہوگا؟ کہا دنیا میں تجھے کمال ملے گا۔ ڈاکٹر صاحب جلدی بتاؤ کیا کمال ملے گا؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا پھر خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا۔ بھائی شاباش، بھائی شاباش، بے مہربانی، مہربانی۔ شاباش ایدری، یا علی، یا علی، یا علی، آپ کی کیا بات ہے؟ مجھے میری کوئی تفصیل ملاقات ڈاکٹر صاحب سے بہت تفصیل نہیں ہو سکی، اگر ہوتی تو میں ڈاکٹر صاحب کو کہتا امام زمانہ علیہ السلام پہ سوال لکھ کے ممبر پہ رکھو، ساتھ ساتھ جواب دے جاؤں۔ کچھ سوال پیچھے رکھے تھے کبیر والا والوں نے، ایک دو جواب رہ گئے، وہ دیتا جاؤں۔ بندے نے میرے سے پوچھا سید یہ بتاؤ، 4-5 سوال ممبر پہ رکھے، 2-3 جواب دے سکا، وقت ہی پتہ نہیں چلا، وقت نکل گیا، بس 2-3 سوال دیتے، چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، 2-4 جملے مسائل اور اجازت لیں گے۔ اب جب تھک جاؤ مجھے اشارہ کر دینا سید یا علی مدد، جب تھک جاؤ، نہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ، حیدری یا علی، ہاں بسم اللہ کر رہا ہے، میں بسم اللہ کر رہا ہوں، ہیں جی آئے خدا کی قسم میں اس قوم کے لیے حاضر ہوں، لیکن تھوڑا فرق محسوس کرے، دہاڑی دار کون ہے اور مولا کے لیے کون آ رہا ہے، تھوڑا سا فرق، مہربانی، تھوڑا سا فرق محسوس، مہربانی، اللہ اکبر، میں حاضر، میں حاضر، میں حاضر یا رسول اللہ۔ اچھا چلو ایک چھوٹی سی بات، سوالوں کے جواب بھی میں عرض کرتا ہوں، چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں۔ مومن کے بارے میں جو معصوم کا فرمان ہے میں اس پہ ایک جملہ عرض کرتا جاؤں۔ امام فرماتے ہیں مومن کی نشانی یہ ہے، مومن بابصارت بھی ہے، بابصیرت بھی ہے۔ میں اپنی نوجوان نسل کو، بچوں بیٹا میں آپ کو بتاتا جاؤں، بصارت ہوتی ہے ظاہری آنکھ جسے دیکھے، بصیرت ہوتی ہے جسے دل کی آنکھ دیکھے۔ اب یہ نہ ہو کہ بعد میں میرے خطاب کے بعد کوئی بندے کہیں آپ نے کیسے سید بلوا لیا، ہمیں بتایا نہیں کہ دل کی بھی آنکھیں ہیں، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے معصوم کا فرمان پڑھا۔ آپ کے چوتھے لال ولایت تشریف فرما ہے، سرکار معظم تشریف فرما ہے، آقا مکرم تشریف فرما ہے، مولائے کل تشریف فرما ہے، محمد کی شبیہ تشریف فرما ہے، علی کا عکس تشریف فرما ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں سید سجاد بھائی صاحب ایک جملہ کہہ جاؤں، پتہ نہیں سامنے آ گیا۔ ویسے سید سجاد آپ کے بھی کیا کہنے، علی کی موجودگی میں کوئی علی سے علی کلوائے اسے سجاد کہتے ہیں۔ مہربانی صابر بھائی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ایدری آپ کے کیا کہنے یار، وہ جو میں نے اہل سنت کا تذکرہ کر کے بات کی تھی، مجھے یاد کرے گا، میں بھول نہ جاؤں، بڑی کمال بات ہے، وہ میں دلیل دیتا ہوں۔ اللہ نے وقت معلوم تک کی مہلت دی، وہ بھی عرض کرتا ہوں، مولا کا فرمان سنا دو۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے ہر انسان کو 4 آنکھیں دی، 4 سرکار کھلی تو 2 ہیں، فرمایا 2 بھی کھلتی ہیں جو اندر ہیں۔ سرکار کب کھلتی ہیں؟ فرمایا جب اللہ چاہے۔
سرکار اس کا مطلب ہے جب تک اللہ نہ چاہے نہیں کھلتی، فرمایا جب بندہ چاہے وہ بھی کھول دیتا ہے۔ مہربانی، جب بندہ، بہت شکریہ حضور، جب بندہ چاہے وہ بھی کھول دیتا ہے، وہ تیار ہے کوئی کھلوانا چاہے تو۔ اچھا جب دل کی آنکھیں کھل جائیں نا معیار بدل جاتا ہے۔ خدا کی قسم جب دل کی آنکھ کھل جائے بندہ کسی کی غیبت نہیں کرتا، پکی بات بتا کے جا رہا ہوں۔ جب دل کی آنکھ کھل جائے کسی کا گلہ نہیں کرتا، جب دل کی آنکھ کھل جائے ان کے کپڑے، ان کا موبائل، ان کی گاڑی، ان کے قلعے، مجھے کیا لگا صبح سے لے کر شام تک، اس کے تو پچھلے سال 10 قلعے تھے، 10 ایکڑ تھے، آج 25 ایکڑ ہو گئے۔ نہیں، دل کی آنکھ کھل جائے تو معیار یہ ہوتا ہے اللہ اسے اور دے۔ کسی نے کونی ماری شیعہ کو، مومن کو، دل کی آنکھ جس کی کھلی تھی، اس نے کہا تو عجیب بندہ ہے، تو اس کو دعا دے کے جا رہے اللہ انہیں اور دے۔ کہا میں جلنے والا نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جو دنیا میں جلتا ہے وہ آگے بھی جلتا ہے۔ حیدری، اچھا بات سنے، جانے دے جانے دے جانے دے، معصوم ہے، جاؤ جاؤ، ادھر سے آجو میرے بچے، ادھر سے گزر جاؤ، آجو۔ دل کی آنکھیں کھل جائے نا معیار بدل جاتا ہے، خدا کی قسم۔ پھر معیار یہ لائٹ کے ٹیک لگا کے موبائل دیکھنے والا دوست میری طرف دیکھنا بڑا قیمتی تحفہ ہے، بعد میں کر لینا، بس ابھی میں جا رہا ہوں، اشارہ دے دینا کہ سید یا علی بدر، میں چلا جاؤں گا، تھوڑی دیر تک میری طرف دیکھو۔ خطیب نہیں، جس کو سامنے والے بندوں کا مزاج کی سمجھنا ہے۔ میں نے 2-4 جمائیاں دیکھی، 1-2 میں نے دیکھ لی ہیں، 2-4 اور دیکھی، میں سمیٹ لوں گا گفتگو۔ تنگ تھوڑا کرنے آپ کو، کچھ دے کے تو ضرور جانا ہے۔ سنبھالو، زندگی میں کام آئے گا۔ عرض کیا کر رہا تھا میں آپ سے؟ شاباش شاباش، مہربانی بابا جی۔ دل کی آنکھ کھل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ غیبت گلہ ختم، زبان پہ درود۔ یار تو نے اس کی وہ 8 کنال کی کوٹھی دیکھی، تجھے اثر نہیں ہوا؟ اللہم صلی علی محمد انہوں نے کہا وہ دیکھ تیرے پاس تو اپنا گھر نہیں، اس کی 8 کنال کی کوٹھی تو دیکھ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، میں اس کی رضا پہ راضی ہوں، میں امیر ہوں کیونکہ میرے دل میں امیر ہے، میرے پاس کچھ نہ ہو علی تو ہے نا۔ یہ ہے معیار جس کے دل کی آنکھ کھل جائے۔ بھئی بہت شکریہ، دل کی آنکھ کھل جائے تو معیار بدل جاتا ہے، پھر بندہ ان چیزوں سے نکل آتا ہے۔ ایمی سارا دن قیمتی وقت فضول میں ضائع کر جائے نہیں، غور و فکر میں پڑ جاتا ہے۔ میں کون، میں کہاں سے آیا، میں کس کے لیے آیا، میرا خیر خواہ کون ہے، میں لوٹ کے کہاں جاؤں گا، میں نے پھر اٹھنا کب ہے۔ بڑے قیمتی سوال ہیں، اگر موقع ملا تو میں ٹائم ملا تو میں ایک سوال پہ ایک جملہ عرض کروں گا۔ دل کی آنکھ پہ 2-3 جملے میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری نوجوان نسل جو بچے بیٹھے ہیں، بیٹے بیٹھے ہیں، اور میری بچیاں بھی یقیناً سن رہی ہوں گی، ان کے ذہن اور زیادہ کھلے، دل کی آنکھ کھلے، حیا آ جاتا ہے۔ بھائی صابر مجھ سے کو پوچھے سید یہ حیا آ جاتے کی بات ہمیں سمجھ نہیں آئی ہو بھائی، جس کی دل کی آنکھ نہ کھلے وہ عورتوں کو دیکھتا ہے، جس کی دل کی آنکھ کھل جائے وہ عورت نظر بھی آئے ماں بہن سمجھتا ہے۔ یہ ہے معیار۔ مہربانی مہربانی حیدری۔ حیدری یہ میری بیٹیاں، حیدری یا علی یہ میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، بیٹا آپ کے لیے بھی ہے، دنیا کے ہر مرد کو بھائی باپ، بھائی باپ۔ کھلواؤ دل کی آنکھیں، ورنہ یوں ہی روتے دوتے روتے دوتے مر جاؤ گے۔ دل کی آنکھیں کھلواؤ، اللہ اکبر، کمال آ جائے گا۔ خدا کی قسم درود ہی درود ہوگا۔ جو درود پڑھتے ہیں وہ برود نہیں بولتے۔ یہ مومن کی نشانیاں کھڑا بتا رہا ہوں، امام کو ایسے لوگ چاہیے۔ دل کی آنکھ کھل جائے، ہاتھ پاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نہیں سمجھا نہیں سکا۔ یہ میری ماں نے، میری ماں سے مراد ہم سب کی ماں نے بچپن میں ہمیں علم عباس پکڑایا تھا،
پکڑایا تھا نا، چھوٹے چھوٹے تھے، ایک چھوٹی سی لکڑی کے اوپر کپڑا ڈال کے فریرہ ڈال کے میں دیتی تھی، جاؤ جلوس میں۔ ہماری ماں کے بڑے احسان ہیں۔ اور جوان بچوں یاد رکھنا، ماں باپ کا ادب کرنا، ماں باپ کے آگے بولنا نہیں۔ علی والے بچے مختلف ہوتے ہیں، خیال کرنا۔ ماں تو نے کچھ کیا نہیں، تو مجھے روٹی نہیں دیتی، نا بیٹا اس نے تمہیں اندازہ ہی نہیں، تمہیں لوریاں دیتے ہوئے علی سنایا تھا۔ مہربانی بیٹا، ماں باپ کا احترام کرنا ہے۔ ماں کی بڑی کاوش ہے، باپ کی بھی بڑی کاوش ہے۔ اتنے سے ہوتے ہیں ہم، اتنا بڑا کرتے ہیں۔ دل کی آنکھیں کھل جائیں۔ علم عباس جو بچپن میں پکڑا تھا، سمجھ آ جاتا ہے، ارے بھائی علم عباس پکڑوا کر ہمارے ہاتھ کو کمال کر دیا گیا۔ صابر بھائی بات کر جاؤں، جو ہاتھ کمال ہوں وہ زوال پہ نہیں جاتے، بے مہربانی حرام پہ نہیں جاتے وہ ہاتھ۔ بہت شکریہ حضور، جو ہاتھ کمال پہ ہوں وہ حرام پہ نہیں جاتے۔ اور ایک اعلان کر کے جا رہا ہوں جنگ کی سرزمین پہ، اور انشاءاللہ کان جو سن رہے کوشش کرنا، سنبھالنا بھی صحیح، میری طرف دیکھنا حضور، اور آگے پہنچانا بھی صحیح۔ ہم خوش نصیب ہیں جنہیں علم عباس کی زیارت نصیب ہے۔ کوشش کرو، آنکھیں خوش نصیب رکھو، حلال ہی دیکھتے رہو، حرام نہ دیکھو۔ اچھا تھوڑی سی بات اور بھی کرتا جاؤ۔ دل کی آنکھ کھلے اور نہ کھلے تو فرق کیا ہے؟ نہیں کھلی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر کھل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے، اچھا رحیم بھی ہے، ہائے لیکن رحمان اور رحمینیت کا آغاز، رحیمیت کا آغاز اس نے بے سے شروع کیا۔ آج پتا چلا بے کے نقطے میں کمال کیوں ہے۔ پھر غور و فکر، مہربانی یار، بہت شکریہ حضور، پھر غور و فکر شروع ہو جاتا ہے، دل کی آنکھ کھل جائے، ورنہ تو بسم اللہ پھر پڑھو، ثواب تو ہے ہی ہے، لیکن دل کی آنکھ کھل جائے پھر بندہ حقیقت میں کھو جاتا ہے، پھر سوچنے لگ جاتا ہے رحمان ہے تو کیوں؟ کافی نہیں تھا بسم اللہ الرحمن، کافی نہیں تھا بسم اللہ الرحیم، رحمان بھی رحیم بھی۔ جب تفسیر آل محمد کھولی صابر بھائی، بات جو نظر آئی وہ بڑی کمال تھی۔ نچوڑ یہ تھا، اگر کوئی غور کرے تو رحمان وہ سب کے لیے ہے، مگر رحیم وہ چند کے لیے ہے۔ بہت شکریہ سر بھائی کی جملہ کہنے میں نے آپ کو تھکانا نہیں ہے۔ رحمان وہ سب کے لیے ہے، پوری کائنات کے لیے، رحیم چند کے لیے ہے۔ اب بندے کہیں گے سید یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، ارے بھائی رحمان ہے وہ سب کے لیے، جو بھی اس کی کائنات میں اس کی مخلوق ہے، رحیم ہے صرف ان کے لیے جو اس کے کرم پہ غور کرے۔ جو اس کے فضل پہ غور کرے۔ اور میرے خطاب کے بعد صابر بھائی کو کہے گا سید بات تو کر گیا، اس کے فضل پہ غور کرے۔ سید نے بتایا نہیں اللہ کا فضل کیا ہے، میں کس طرح بتاؤں ان کو جنہوں نے کوٹھیوں کے بعد لکھ دیا ہاذا من فضل ربی، ہاذا من فضل ربی، ہاذا من فضل ربی، ان کو کیا پتا اللہ کا فضل ہوتا کیا ہے۔ سلمان سے کسی نے پوچھا تھا سلمان فضل ربی کیا ہے، سلمان علی کو دیکھ کے کہتے ہیں ہاذا من فضل ربی۔ اٹھے مار لے۔ اچھا صابر بھی مجھے دوران خطاب ایک چھوٹی سی بات تو بتائیے گا، لاہور جانا ہے، جہاں سے آئے ہیں وہ انٹرچینج سے، ادھر سے راستہ ٹھیک نہیں تھا، شارٹ راستہ بھی ہے جو انٹرچینج کوئی اور لے جائے، یہ گوجرا، اچھا چرا یہاں سے کتنا دور ہے؟ چرا 20 انشاءاللہ 9:15 خطاب کا ٹائم ہے۔ ہاں جی چراغ پر خراب ہے، اچھا چلو بس اندازہ ہو گیا کتنا ٹائم لگے گا۔ میں نے کہا کہ مومن انتظار کر رہے ہوں گے، تھوڑا سا میرے ذہن میں ایک سکیچ بن جائے، اس حساب سے میں یہاں سے نکلوں۔ بات کیا چل رہی تھی؟ دل کی آنکھ۔
دل کی آنکھ، دل کی آنکھ جس کی نہ کھلے وہ سارا دن رونے روتا نظر آئے گا، مجھے وہ تنگ کرتا ہے، مجھے وہ ڈسٹرب کرتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، گھر میں بھی بے سکونی ہے۔ جس کی دل کی آنکھ کھل گئی وہ چٹنی سے روٹی کھا کے بھی شکر کرے گا۔ میں بہت بڑا میسج دے کے جا رہا ہوں، سبحان اللہ۔ آپ کے کیا کہنے، آپ کے معیار سماعت کے کیا کہنے، وہ ہر حالت میں آپ کو شاکر نظر آئے گا، شکر کرتا نظر، وہ تجھے کوئی رولا نہیں شکر ہے، اس نے جس حال میں رکھا میں راضی ہوں۔ دل کی آنکھ نہ کھلی، حضور ایک اور جملہ بڑا قیمتی ہے، نہ کھلی لبیک 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 یا حسین، کھل گئی سوچ کے بولے گا لبیک۔ لبیک کا مطلب ہے میں حاضر۔ میں جہاں سے نام آپ کا پوچھا تھا یاد ہے نا، میں نے کہا آپ کا نام کیا؟ صابر بھائی۔ صابر بھائی یہ ڈاکٹر صاحب آپ کے، ڈاکٹر غضنفر نام ہے ان کا، ڈاکٹر جعفر صاحب، یہ آپ کے علاقے کے ہے نا؟ اچھا بسم اللہ۔ لو جی صابر بھائی ڈاکٹر جعفر صاحب پہ بڑے مہربان ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کے لیے کمر پیچھے دعا کرتے ہیں۔ صابر بھائی ڈاکٹر صاحب کے لیے خدایا اسے سلامت رکھنا، خدایا اس کے قریب پریشانی نہ جائے، خدایا آل محمد کے صدقے اس کو برکت دینا، دعائیں کرتے ہیں۔ اچھا کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے کسی نہ کسی ذریعے سے بھجوا دیتے ہیں، لبیک سمجھانے لگا ہوں اگر سمجھ آ جائے تو، کسی نہ کسی ذریعے سے بھجوا دیتے۔ انہوں نے پوری بستی اعلان کر رکھا ہے، خبردار میں صابر کہہ رہا ہوں کسی نے ڈاکٹر جعفر کی طرف کوئی نگاہ ڈالی میں چھوڑوں گا نہیں، اتنے مہربان ہیں۔ ایک دن صابر بھائی نے کہا جعفر میرا یہ کام تو کر، ڈاکٹر صاحب کہنے لگے صابر دے گا کیا؟ میں نے مثال صرف اس لیے دی ہے، بندے کہنے لگے اوے شرم کر، اس کے احسان تو دیکھ، ابھی کہتا دے گا کیا؟ کسی کو شاید لبیک سمجھ آ جائے، کسی کو شاید، مہربانی یار، کسی کو شاید لبیک سمجھ۔ لبیک کا مطلب ہے میں حاضر، تو آرڈر لگا۔ میں نے کہا دل کی آنکھ کھل جائے نا پھر لبیک کا معیار اور ہے، پھر بندہ کشتیاں جلا کے کہتے ہیں حکم کر میں تیار ہوں، اگر حکم آ جائے یہ چھوڑ لبیک، یہ کر لبیک، کھڑا ہو جا لبیک، سو جا لبیک۔ ایک سخت بات بھی کرتا جاؤں، ابھی تو محبت کی باتیں کر رہا ہوں، کھڑا سخت بات بھی کرتا جاؤں۔ صابر بھائی جعفر بھائی بڑی سخت باجی، بہت شکریہ بہت شکریہ، خوبصورت بات فرما رہے ہیں۔ صابر جو ہیں سخت بات کرنے لگا ہوں، جس کی دل کی آنکھ کھل گئی اس نے سوچ کے جب لبیک کہا مولا کو، ممبر کی عظمت کی قسم پھر وہ زندگی میں منتیں نہیں مانتا۔ میں نے کہا چلو سخت بات ہی کر جاؤ نا، کوئی بات نہیں، بھائی صاحب نے مجھے اجازت دے ہی تھی، وہ منت نہیں مانتا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جیسے تو راضی ویسے میں راضی۔ اچھا نہیں، میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، بس اسی واقعے پہ آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ اچھا وہ بھی بتاتا ہوں، پہلے واقعہ عرض کر دوں پھر میں وہ عرض کرتا ہوں۔ علی بادشاہ کا دور ہے، مہربانی یاد فرمانے کا، بہت شکریہ، خدا صحت ایمان سلامت رکھے، مہربانی فرمائی، انہوں نے یاد فرمایا، میں وہ بھی عرض کرتا ہوں، جلدی عرض کروں گا۔ علی بادشاہ کے دور میں ایک علی کے عاشق نے غلطی سے چوری کر لی، غلطی ہو گئی، پکڑ کے مولا کے پاس لے آئے، سرکار سے محبت بڑی کرتا ہے۔ سرکار نے پوچھا، بیٹھے تھے تخت کرم پہ، پوچھا چوری کی؟ جی مولا کی ہے۔ کسی نے کندھا ہلا کے کہا علی نے کون سا دیکھا ہے؟ تو کہہ دے میں نے نہیں کیا، اور کہنا بہت شکریہ مہربانی، کہ کندھا ہلا کے کہا، ایسے مار کے کہا کہہ دے علی نے کون سا دیکھا ہے؟ کہہ دے میں نے نہیں کی۔ کہتے ہوئے تو نہیں جانتا عین اللہ کون ہوتا ہے؟ ہائے ہائے علی 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 آپ نے اتنی محبت فرمائی، ایک سخت بات میں پھر اور کر کے جا رہا ہوں۔
ڈاکٹر جعفر مجمع سنبھالنا، آپ نے بہت تائید فرمائی، اوے سن، عین اللہ کے سامنے جھوٹ نہیں بولا جاتا، عین اللہ سب کچھ دیکھتے ہیں۔ ہاتھ باندھ کے سید ہو کے کہہ رہا ہوں، جب گناہ کرنے پہ دل بن جائے ایک دفعہ سوچ لیا کر، عین اللہ دیکھ تو نہیں رہا۔ ہائے 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 ہائے، ایک سخت بات کر کے جا رہا ہوں، مہربانی یار، مہربانی یار، مہربانی یار۔ آپ کے کیا کہنے ہیں، معیار سماعت کے کیا کہنے ہیں، مہربانی۔ یہ تھی سخت بات، لیکن بھائی صاحب فرما رہے تھے نا اچھی ہوتی ہے۔ کچھ ایک دفعہ صرف سوچ لیا کرو، مولا دیکھ تو نہیں رہے، یقیناً دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے، میرا ہو کہ یہ ایسے ہے نا بھی۔ بہت شکریہ۔ انہوں نے کہا چوری، مولا نے فرمایا چوری کی، کہا جی مولا غلطی ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا جلدی کرو، میں ہاتھ جاری کروں گا، اس کا دائیں ہاتھ کاٹو۔ لے جایا گیا، تلوار ماری گئی، دائیں ہاتھ کٹا۔ بس میں نے 1 منٹ میں 2 منٹ میں پڑھنا ہے واقعہ، اس سے زیادہ نہیں ہے تو بڑا طویل۔ یہ وہ واقعہ ہے جو اہل سنت علماء نے بھی لکھا ہے۔ لو جی ہاتھ کٹا، راضی ہے، کٹا ہوا ہاتھ میں لیا، دوسرے ہاتھ میں کٹا ہوا ہاتھ لے کے جا رہے، واہ یا علی، واہ یا علی، واہ یا علی۔ بھئی کیا بات ہے، یہ ہے عاشق، شاباش، مہربانی ڈاکٹر جعفر۔ واہ یا علی، واہ یا علی، شیعہ سنی دونوں خطوں میں لکھا ہے، واہ یا علی، واہ یا علی۔ وہ گن گا رہے، کٹا ہوا خون بھی بہ رہے، واہ یا علی، واہ یا علی۔ آگے ایک ذہن کا بیمار مل گیا، سید ہے نا، سخت بات تو نہیں کرتے کسی سے بھی، محبت سے بات کر جاتے، چاہے کوئی بھی ہے، سمجھنے والے سمجھ گئے کہ ذہن کا بیمار بن گیا۔ انہوں نے کہا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا غلطی ہو گئی۔ یہ پھر وہ مولا نے عدل کیا، میرا ہاتھ کاٹا۔ انہوں نے کہا کس مولا نے؟ کہا مولا علی بادشاہ، مولا جو اس وقت حاضر اور موجود ہیں، انہوں نے ہی کرم فرمایا۔ کہنے لگا تو عجیب بندہ ہے، انہوں نے تیرا ہاتھ کاٹا تو کہتے بھائی علی۔ یہ ہے معیار عشق، بہت شکریہ، انہوں نے تیرا، مہربانی حضور، مہربانی حضور، انہوں نے تیرا ہاتھ کاٹا تو کہتا ہے بھائی علی۔ بھائی مل جاتے ہیں نا کئی، مل جا، تو انہوں نے ہاتھ کاٹا تو کہتا ہے بھائی علی، کہتے نہیں، انہوں نے شفقت فرمائی، انہوں نے مجھ پہ احسان کیا۔ انہوں نے کہا وہ کیا احسان کیا؟ اب یہ گفتگو جاری تھی، علی کا سلمان آ گیا، سرکار سلمان کھڑے ہو کے سننے لگے یہ گفتگو کیا کرتے ہیں۔ لو جی گفتگو شروع، انہوں نے یہ بتانے لگا علی بادشاہ کا احسان ہے، انہوں نے دنیا میں ہی ہاتھ کاٹ کے آخرت کی سزا سے بچا لیا۔ آپ کے کیا بات، مہربانی مہربانی مہربانی، حیدری آخرت کی سزا سے بچا لیا۔ مولا نے شفقت فرمائی، احسان فرمایا، ہاتھ کاٹ کے آخرت کی سزا۔ واہ یا علی، واہ یا علی، واہ، تو یہ عجیب ہے، انہوں نے تیرا ہاتھ کاٹا، کم از کم تیرا مولا ہے نا، اپنے مولا کو کہتا نا مولا اتنا تو رحم کرنا۔ کہنے لگا نہیں، عادل عادل ہے، جو اس کی مرضی، جیسے وہ راضی ہم ویسے۔ جناب سلمان جلدی جلدی مولا کے پاس پہنچ گئے، شیعہ تھا نا، سلمان شیعہ تھا نا۔ بھائی صابر چلو ایک تھوڑا چھوٹا سا تحفہ اور بھی دیتا جاؤں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بچے جوان بیٹھ کے، اس بات کی ضرور ریکارڈنگ کرنا، اور جہاں تک ملے موقع اس کو پھیلانا، جو جملہ میں اب کہنے لگا ہوں مولا سے۔ اچھا مجھے بھی بھائی صابر نہیں پتا تھا شیعہ اور محب کا فرق کیا ہے، میں کہوں مجھے پتا تھا نہیں، جب تک میں نے پڑھا نہیں، بڑا فرق پتا چلا، اور جب سے پتا چلا میری خواہش ہے میں ہر ممبر پہ عرض کروں، یاد رکھنا ہر دور میں محب کافی رہے، شیعہ کم تھے۔ بندے کہیں گے، ڈاکٹر جعفر کہیں گے سید ہمارے ممبر پہ بات کر کے جاتے، پوری تو کر کے جاتے۔ لو جی جعفر میں پوری کرنے لگا ہوں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے، ایک بندے کو کوئی پکڑ کے لایا آپ کے 11ویں امام کی خدمت میں، مولا یہ بندہ دعویٰ کر رہا ہے میں شیعہ ہوں، جبکہ میں نے اسے کسی شعبے میں پکڑا ہے، یہ کہتا ہے میں شیعہ ہوں۔ مولا یہ شیعہ ہے، تصدیق کریں، تصدیق کریں۔ سرکار فرماتے یہ شیعہ نہیں، یہ بیچارہ محب ہے۔ سرکار مجھے آج پتا چلا محب اور شیعہ اور محب اور شیعہ اور۔ سرکار فرماتے ہیں سن، جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم پیار کریں انہیں شیعہ کہتے ہیں۔ جب سے میں نے پڑھا ہے میرا دل ہے میں ہر مومن عزادار تھا کہ مہربانی
جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم پیار کریں، جس کو سمجھنا ہو نا، گھر میں بچے تو ہوں گے خیر سے آپ کے، 2-3 بچے خدا تمہیں اور مولا کے ناصر دے، بہت سارے دے، ماتمی بہت ہونے چاہیے، کمی، مگر اپنے لیے نہ مانگا کرو، بڑا تنگ کریں گے نا، یقین کرو، اپنے لیے نہیں بلکہ جب پیدا ہوں یہ نہ کہا اگر میرا پتر میرا پتر میرا پتر، بڑا تنگ کرتے ہیں، آتے ہی کان میں اذان و اقامت کے ساتھ کہہ دینا مہدی کی امانت، ہائے 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 ہائے، یہ ہے مہربانی مہربانی۔ لو جی بچے ہیں، فرض کرو تمہارے 2، ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا، بچوں کی کیفیات مختلف ہوتی ہے، آپ کوشش کرتے 2 بچے ہیں 4 بچے ہیں، سب پہ محنت کر کے ٹیوشن بھیجتے ہو، سب کو پڑھاتے ہو، اسکول پڑھاتے ہو، کالج پڑھاتے ہو، لیکن ہوتا ہے ایسے ہے 2 پڑھ جاتے 2 نہیں پڑھتے، 2 لائق نکل جاتے ہیں، 2 کو ریڑھی مزدوری پہ چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کی خواہش تھی، خدا نے آپ کو دیا تھا ان کا صدقہ، آپ کی خواہش تھی میں سب پڑھاؤں، بس جو باپ کی مان کے باپ کو راضی کر گیا اور اس مقام پہ پہنچ گیا جہاں باپ دیکھنا چاہتا تھا، وہ شیعہ ہے۔ اسے مختصر مثال میں آپ کی خدمت میں کیسے گزاری، آپ کی کیا بات ہے، مہربانی مہربانی حضور بھئی، بہت شکریہ حضور۔ لو جی جناب سلمان، مولا کائنات آقا معظم، وہ جس کا ہاتھ آپ نے کاٹا نہیں ابھی عدل فرمایا، مولا میں تو ایک عجیب چیز دیکھ کے آیا ہوں، مولا ہاتھ کٹوا کے کہتے ہیں واہ علی، ہاتھ کٹوا کے کہتے ہیں واہ علی واہ علی۔ سلمان کیا چاہتا ہے؟ مولا میں تو غلام ہوں، غلام کی تو اپنی مرضی نہیں ہوتی، سرکار آپ اولی الامر ہیں، جیسے آپ چاہیں۔ سرکار فرماتے چلو اس کو بلا لا، اس نے سارا کچھ بتایا، ایک مل گیا اور اس طرح، حالانکہ اس کو بتایا یہ بھی ہمارے تک کتابوں کے ذریعے پہنچا جو سب کچھ جانتا ہے، سرکار نے فرمایا بلا کے لاؤ، یا علی نے بلوایا، قریب آ گیا، ہاں بھی سنا، واہ یا علی، کٹا ہوا ہاتھ ہے، یہ علماء اہل سنت اور اہل تشیع دونوں نے لکھا ہے، سرکار نے اس کا ہاتھ قریب رکھا، اوپر کپڑا ڈالا، کپڑا ڈال کے علی بادشاہ نے زیر لب کچھ پڑھا، پڑھنے کی دیر تھی، ہاتھ جڑ گیا، بندوں نے پوچھا یا علی اس وقت اور اس وقت میں فرق کیا ہے؟ مولا فرماتے سن، وہ میرا عدل تھا، یہ میرا کرم ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، آپ کی کیا بات ہے، آپ کے معیار سما، بس کوشش کرنا، میرے آنے کا مقصد یہی تھا، اپنے آپ کو بلند کرنا ہے۔ ڈاکٹر جعفر میرا قطر مقصد یہ نہیں تھا کہ مجھے 4-10 وارے ملے، میں بہت مصروف ہوں، ٹائم ہی نہیں ہوتا، کوشش ہوتی ہے جس طرف جائیں 3-4 پروگرام ہوں تو جاؤں، پیٹرول تو حلال کر کے آؤں نا، صبر بھی نے کچھ نہیں کہنا، آپ ایزی ہو جائیں، بے شک لگاتے رہیں، کچھ نہیں ہوتا، ماشاءاللہ، آپ نے جب میں نہیں تنگ ہو رہا، آپ کو تنگ ہوتے ہیں، وہی ان کی ہم نے قدر، وہ خدا کی قسم صابر، میں اسلام ان سے سیکھتا ہوں، مجھے انہوں نے اسلام سکھایا ہے، کتابوں میں میں نے پڑھا پر انہوں نے سکھایا۔ اچھا کرتے کیا ہیں، چھوٹی سی بات پہ لڑ پڑتے ہیں، اسی وقت صلح ہو جاتی ہے، مہربانی مہربانی، ایسے بیٹا چھوٹی سی بات پہ جھگڑ پڑتے ہیں، اسی وقت ایک ہو جاتے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم اگر ایک بات پہ لڑ پڑیں تو ہم 6 سال بات ہی نہیں کرتے، ہماری خواہش ہوتی ہے کوئی تیسرا آئے صلح کرائے، یہ ہے اسلام۔ خدا کی قسم جس گھر جائیں کوئی عورت پردہ ہی نہیں کرتی، کیوں؟ یہ مرد نہیں، ہائے اسلام ان سے سیکھا کرو، کیوں؟ یہ کسی کو دیکھیں بھی صحیح تو نہیں دیکھتے، یہ اپنی کھیل میں لگے رہتے، ان کو پتہ یہ بھی ماں جیسی ہے، ہائے ہائے ہائے، مہربانی مہربانی مہربانی، بڑا انہوں نے مجھے اسلام سکھایا ہے، بڑا میں ان سے اسلام سے، یہ 4 مرلے کا گھر ہو یا کرائے کا گھر ہو، جھوپڑی ہو، یہ راضی رہتے ہیں، انہوں نے کبھی باپ سے نہیں کہا او دے کول ہے تے ساڑھے کول نہیں ہے گا، نہیں، یہ اسلام ہے،
یہ راضی ہے یہ اور بھی بہت ساری چیزیں پھر کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا. میرے واجب الکرام نے میرے سے مجھے یاد دلایا، فرمانے لگے وہاں سوال ہوئے تھے. جی سوال یہ ہوا تھا اس وقت امام زمانہ ہی کیوں ضروری ہے؟ بڑا پیارا سوال ہے اور مختصر سا جواب عرض کرتا ہوں، سنیے گا بابا جی. ہر بندہ شعور رکھتا ہے. ڈاکٹر جعفر بس میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو، مجھے آگے بھی پہنچنا میں لیٹ نہ ہو جاؤں، میں نے انتظار کر. ہر بندہ شعور رکھتا ہے. ذرا میری طرف دیکھیے گا. کیسا؟ بھائی صابر سے پوچھیں صابر بھی کیا کرتے ہیں؟ کہیں گے شاہ صاحب میں کاروبار کرتا ہوں. بھئی شعور ہے تو کرتے ہیں. بالکل. ارے بھائی پوچھیں تو صحیح کرتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے کاروبار کروں گا، منافع کماؤں گا، گھر چلاؤں گا، مجلس کراؤں گا، لنگر پکاؤں گا، سرکار کا صدقہ زیادہ اکٹھا ہو گیا، ان کا صدقہ امام بارگاہ ان کے کرم سے بنواؤں گا، زیارات پہ جاؤں گا. یہ گا یہ مستقبل. میں نے کل یہ کام کیا تھا، یہ ماضی. آج 23 فروری ہے. میں آیا جعفر بھائی کے پاس، میں نے کہا جعفر بھائی مجھے 21 فروری کی مجلس میں جانا ہے، 21 فروری 2025 کی. کہنے لگے شاہ جی کیسی بات کر رہے ہو، وہ تو ہو چکی ہے، وہاں تو نہیں جا سکتے. جو ہو رہی ہے وہاں چلو، یا جو ہوگی. غور فرمائیے گا، تحفہ دینے لگا ہوں، سنبھالیے گا. جو ہو چکی وہاں نہیں جا سکتے، جو ہوگی یا ہو رہی ہے وہاں چلتے ہیں. اس کا مطلب ہر کام مستقبل. صابر بھائی آج کل سنا ہے گھر بنا رہے، جی سید بنا رہا ہوں. صابر بھی کیوں بنا رہے ہیں؟ سید گھر بناؤں گا تو اس میں رہوں گا. اچھا صابر بھی آپ کے بھائی کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے سید وہ نوکری کرتے ہیں. ارے بھئی وہ کیوں کرتے ہیں؟ کہا شعور والے ہیں، نوکری کریں گے تو تنخواہ لیں گے. اٹھوں گا، کھاؤں گا، پیوں گا، جاؤں گا، لوں گا، کروں گا، رہوں گا. پھر کوئی پوچھے نا اس وقت مجلس میں کیوں جا رہے؟ کہا کر وہ ہور تھا میں بنوں گا. اس لیے میں نے اتنی بڑی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. مہربانی. وہ فضا تھی میں بنوں گی. ارے بھائی اگر تو ہور اور فضا بن گیا، کہا ہور بنوں گا، فضا بنوں گی تو امام کے قابل بنوں گے. امام زمانہ امام زمانہ کیوں ضروری ہیں؟ اللہ نے سارے چاند بھیجے. چاند ایک ہی تھا، مختلف دور میں بھیجے. جیسے رجب کا 14ویں کا چاند، شعبان کا 14ویں کا چاند، رمضان کا 14ویں کا چاند ایک جیسا. مہینوں کے نام مختلف ہے، چاند ایک جیسا. ساروں کی تصویریں بنا کے دیکھنا ایک جیسی، نیٹ سے کھول کے دیکھو ایک جیسی. لیکن خدا کا نظام ایسا ہے، 14ویں کے چاند کی چمک ایسی ہے کوئی چھپ نہیں سکتا. شاباش. پہنچ جانے کو سلام ہے، پہنچ جانے کو سلام ہے. مشکل بات تھی. سلام ہے معیار سماعت کو. چھپ کوئی نہیں سکتا، کوئی بھی کہیں چھپنا چاہے. 14ویں کے چاند کی روشنی زیادہ ہے. اور سن، پہلی کا چاند دیکھنا پڑتا ہے، 14ویں کا خود نظر آ جاتا ہے. امام زمانہ کیوں ضروری؟ الحمدللہ سب نمازی ہیں. میں بھی ابھی مغربین پڑھوں گا، تھوڑا سا لیٹ ہو گئے. لو جی نماز کے بعد ہم سب تسبیح اور زیارت پڑھتے ہیں. زیارت پڑھتے ہیں نا. امام زمانہ کیوں ضروری ہے؟ بابا جی میری طرف دیکھنا. السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. پڑھتے پڑھتے کربلا، کاظمہ نجف. پتہ نہیں کیوں امام زمانہ ضروری ہے. جو ہی نام آئے بھئی کیا بات ہے. بس ایک مختصر جواب سن لے. تجھے مجھے قیامت کے دن یہ کہہ کے نہیں اٹھایا جائے گا اٹھ علی کے دور والا کھڑا ہو جا. ہمیں کہا جائے گا کھڑا ہو جا مہدی کے دور والا. بہت شکریہ. امام زمان بہت وسیع ٹاپک ہے، اشرے چاہیے سرکار پہ گفتگو کرنے کے لیے، لیکن ضروری ہے. بھائی جعفر آپ کی خدمت میں گزارش عرض کر کے جا رہا ہوں. یہ تو خیر سے آج مجلس ہو گئی. نیکسٹ ٹائم آپ نے جس کو فون کرنا ہے نا اس کو کہنا ہے تیاری کر کے آ. ہمیں یہ بھی بتا وہ حر کیسا تھا، اور یہ بھی بتا مہدی کا حر کیسا ہونا چاہیے. بہت ڈاکٹر جعفر اہم ٹاپک ہے آپ کے مکتب تشیع کا جس پہ گفتگو نہیں ہو رہی. اس کو کہتے بچوں رجت، رجعہ، اٹھنا پلٹنا پھر واپس آنا.
بس ایک ہی جملہ عرض کرتا ہوں اور بس یہ علی مدد نے کافی سمجھنا. رجعت ڈاکٹر جعفر پلٹنا اٹھنا پھر واپس آنا. شیعہ وہ ہے چھٹے امام فرماتے جس کا رجت پہ یقین نہیں وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں. رجت اللہ میں بچوں تمہیں بتاتا جو رجت میں ہوگا کیا. اگر ہم تیار ہوئے اور انشاءاللہ ہم نے دل کی آنکھیں کھلوا لی تو پہلا قدم جنگ دوسرا کعبہ میں ہوگا. شاہ بھائی بیٹا. اور ہاں گھبرانے کی ضرورت نہیں, دنیا سے بھی چلے گئے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ہماری قبروں پہ آئے گا. یہ آپ کے مکتب کی بہت ساری دعائیں ہیں. امید تو ہے یہاں اس کا تعارف ہوا ہوگا, کوئی علماء آئے ہوں گے, نہیں تو آج میں کرانے لگا ہوں. آپ کے مکتب کی بہت ساری دعائیں کمال ہیں, لیکن ایک دعا با کمال ہے. دعائے کمیل کیا بات ہے, حدیث قصہ کیا بات ہے, لیکن ایک دعا ہے جس کی کیا ہی بات ہے. وہ آپ کے چھٹے امام نے تعلیم فرمائی, نام ہے دعائے عہد. چھٹے امام نے فرمایا جو یہ روزانہ تلاوت کرے گا یا کرے گی, میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوں گے میرا مہدی قبر پہ آئے گا. صابر بھائی 19 سال ہو گئے مجھے شیعہ ممبر پہ بانٹتے بانٹتے, لاہور والوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہے. وہ کہتے سید ہماری طرف سے ضرور بانٹنا. میں نے ان کو کہا ایک دن کی بات ہے, میں نے ان کو کہا یار آپ ہر دفعہ میرے اتنے سارے دعا ہے تو مجھے دیکھ کے کہتے ہو شاہ جی بانٹنا, تمہارے لیے میں دعا بھی کرواؤں. اتنی آپ محنت کر رہے ہو, اتنی محنت کر رہے ہو, کوئی میں مومنوں کو کہوں تمہارے حق میں دعا کرے. خدا کی قسم ان کا جملہ کمال تھا. کہتے سید تیری تقریریں سن سن کے ہم اس معیار پہ آ گئے, اگر اس کی دعا نہ ہوتی ہم چھپوا نہ سکتے. صابر بھئی یہ ہے مہربانی. وہ دو عہد آپ کے لیے آئی ہے, ہم آپ کو دیں گے. باہر نوجوان آئے ہیں لاہور سے, اپنے اپنے کام چھوڑ کے کہنے لگے ہم امام کی نصرت کے لیے سید آپ کے ساتھ چلتے ہیں. وہ دو عہد لے لیجئے گا اور ایک شفقت فرمائیے گا, اس کا ترجمہ ضرور پڑھیے گا تاکہ پتہ تو چلے امام کہلوانا کیا چاہتے ہیں. عربی خیر سے پڑھ تو سارے لیتے ہیں, جب تک ترجمے سے آگاہی نہ ہو حقیقت سے آگاہی نہیں ہوتی. لو جی دعا عہد. چھوٹے امام فرماتے میرا بیٹا قبر پہ آئے گا, آئے گا, بندہ کفن جھاڑتا ہوا باہر نکلے گا. اللہ اکبر. یہ ہے رجت. جعفر بھئی جب آپ کہو گے نا پڑھنے والوں کو کوئی تیاری کر کے آئیں گے, وہ بتائیں گے, وہ ان کو پتہ تو چلے انہوں نے کرنا کیا ہے, ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں, ان کی گردن پہ حقوق کیا ہیں, انہوں نے مولا کے لیے تیار کیسے ہونا. اتنے سارے بیٹھے ہیں, لیکن انشاءاللہ ایسے سلسلے چلاتے رہے آپ لوگ بانیان ہمت کر کے, تو ایک دن ضرور آئے گا مہدی کے وفادار تیار ہو جائیں گے. اور میرا دل مانتا ہے صابر میں اعلان کر کے جا رہا ہوں, کیا بات ہے سلمان کی, کیا بات ہے حر کی, مگر مہدی کے وفاداروں کی کیا بات ہے. کیوں دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا. بہت شکریہ. قبر پہ آئے گا بس ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے. میرا دل ہے میں بھی علی اکبر کے 2 جملے کہہ جاؤں, کیونکہ وہ ان کو شاید جلدی تھی یا ہمیں جلدی تھی, وہ جلدی پڑھ کے چلے گئے. میرا دل ہے میں 2-4 جملے علی اکبر کے کہہ جاؤں. سرکار قبر پہ آ کے کہیں گے اٹھ میں آ گیا. صابر بھی میں نے ایک جملہ کہنا بڑا قیمتی, اس کے بعد میں مصائب شروع کرتا ہوں. بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے. السلام علیکہ یا بقیت اللہ. سرکار آپ میری قبر پہ؟ فرمائیں گے میں سچی ماں کا سچا بیٹا ہوں, ہم رکھتے کسی کا نہیں. تو اٹھتا میرے لیے تھا, تو بیٹھتا میرے لیے تھا, تو نوکری میرے انتظار میں کرتا تھا, تو کاروبار میرے انتظار میں کرتا تھا, تو نماز پڑھتا تھا, اللہ سے کہتا تھا میری قلیل عبادت تیری بارگاہ قبول ہو جائے, مہدی دورہ کے چہرے کی زیارت کرا دے. تو ہر جگہ مجھے تلاش کرتا تھا, ہر وقت مجھے یاد کرتا تھا. تو جو نہیں پتا یاد سے یاد ہوتی ہے. لو جی ایک لمحے کے لیے میں نے ایک منظر دکھانا ہے, یہ بڑا بس سمجھ لو پوری تقریر کا نچوڑ ہے. صابر بھی ہوگا کیا, اچانک قبر سے اٹھنے والا یا اٹھنے والی دائیں بائیں دیکھیں. سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتے ہو؟ مولا وہ جو دفنانے آئے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ یہ دلیل ہے مرا نہیں سویا تھا. ہائے 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 ہائے.
مہربانی جب وہ کہاں چلے گئے؟ میرا باپ، میرا بیٹا، میرا بھائی. حضور 2 منٹ صرف میں آپ کے، بلکہ 1 منٹ چاہ رہا ہوں بس فضائل کا، اس کے بعد مصائب شروع کرتا ہوں. لو جی سرکار وہ کہاں چلے گئے جو آئے تھے دفنانے؟ میرا باپ، میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا ماموں، میرا نانا، میرا تایا، وہ کہاں چلے گئے؟ سرکار فرمائیں گے یاد کر، جن کو تم میرے میرے کہہ رہے نا، اگر وہ تیرے ہوتے تو یہ میت نہ کہتے. بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ. سب نے کہا تھا سانسوں کی ڈوری تک تھا، ایدری یا علی یا علی، سانسوں کی ڈوری کا تعلق تھا. سب نے کہا اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ. سب نے رشتہ توڑ دیا. فرمائیں گے مجھے پہچان، جن کو تو کہتا نا میرے میرے، سب چھوڑ کے چلے گئے. اصل میں تیرا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں. بس بڑی شفقت فرمائی آپ نے، بڑا ٹائم دیا، محبت فرمائی، بڑا انتظار کیا. مجبوری تھی، بڑی دور سے چلتے چلتے آپ تک پہنچے. لیکن میرا دل مانتا ہے تم تھک گئے ہو، شام سے آنے والی بھی آئی بیٹھی ہے. ہائے ہائے، بڑے دور کا سفر کر کے آئے. اللہ اکبر. مدینے والی بھی لکھا ہے کتب میں آتی ہے، شام والی بھی آتی ہے، آ کے پردے میں بیٹھی ہوتی ہے. علماء نے لکھا ہے تفاسیر میں، کہتے ہیں جب مومن رو کے چلا جاتے ہیں نا یہاں سے، ماں بیٹی آتے ہیں اس مقام پہ اس مقام پہ اس مقام پہ. بیٹی ماں کو کہتی ہے اماں انہوں نے تو میرا اکبر اترتے بھی نہیں دیکھا. 4 ہستیوں کا پیار ہے علی اکبر سے. ایک پہلی ہستی ہے وہ بہن جس نے اکبر سے قدموں کے نشان لگوائے تھے. اکبر کے حصے کی بہن، وہ بیمار مدینہ جس نے اکبر سے جاتے جاتے کہا تھا میں مر جاؤں گی، قدموں کے نشان تو لگا جا. ایک یہ ہستی ہے. ایک ہستی ہے وہ کہ جس نے شب عاشور جب اکبر آیا تھا نہ ملنے، اس وقت سجدے میں تھی. جناب فضا نے آواز دے کے کہا بی بی جب سجدہ تمام کر لو ذرا دیکھنا تیرا اکبر آیا بیٹھا ہے. اس بی بی نے اکبر کو جلدی جلدی سجدے سے اٹھ کے سر زانوں پہ رکھا، رکھ کے کہتی 18 سال ہو گئے انتظار میں تھی، آج اماں تو بلا. ایک یہ ماں ہے. دوسری ہستی، تیسری ہستی اشاروں میں گزر جاؤں گا. صابر بھائی کتنی محبت ہے اکبر سے. جہاں جہاں نیزے پہ اکبر کا سر بڑھتا ہے، حسین بادشاہ کا سر اسی طرح مڑ جاتا ہے. اللہ جانے کتنی اکبر سے محبت تھی. ہائے ہائے. چوتھی ہستی وہ ہے جس نے پردوں میں پالا تھا. بھیجتی تھی بازار اکبر کو، کہہ کے بھیجتی تھی اکبر نقاب کر کے جانا نظر نہ لگ جائے. میں سارا مضمون چھوڑ کے بھائی صابر میں نے 2 جملے کہنے ہیں. مولا حسین گئے لے کے آئے. برادر محترم پڑھ رہے تھے میرے سے پہلے سرکار کے مصائب. مولا حسین اکبر کو یہ کہہ کے گلے میں میرے باہیں ڈال، میں نے تجھے خیمے لے جانا ہے. خیمے لے کے آئے. صابر بھائی آ کے لٹایا بیٹے کو، بیبیوں نے ہلکا بنایا. علی اکبر کے مصائب ہیں، کوشش کرنا بے غوری نہ کرنا. میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں، پتہ نہیں کیوں ذہن بن گیا، شاید شام والی سننا چاہتی ہے. بیبیوں نے ہلکا بنایا، سر میں خاک ملائی. واہ جوانا واہ غربتا، گریہ کرنے. اچانک امام حسین کی نگاہ پڑی. اما فضا، اما فضا، مجھے اکبر کی ماں نظر نہیں آ رہی. اما فضا ذرا جانا بیٹیا، میں تمہارے لیے ایک جملہ پڑھنے لگا. اما فضا جانا، اکبر کی ماں کو کہنا اکبر چند لمحوں کا مہمان ہے، جلدی آ کے مل لے. بی بی کو جا کے جب دیکھا جناب فضا نے، کیفیت عجیب تھی. بیٹیاں آپ دیکھ تو نہیں سکتی، صرف سنتے رہنا بابا. کیفیت یہ تھی اکبر کی ماں اٹھتی ہے بیٹھ جاتی ہے، اٹھتی ہے پھر بیٹھ جاتی ہے، کبھی ایک جگہ سے پکڑتی ہے کبھی دوسری جگہ سے پکڑتی ہے. جناب فضا نے کہا کہ حسین فرمانے اکبر چند لمحوں کے مہمان ہیں. کہتی اما فضا مجھے سہارا دے. جب سے پتہ چلا نا اکبر زین سے زمین پہ آیا ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا ہے، مجھے نظر کچھ سیعلم الذین ظلموا أَيُّ منقلب